بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کی نمازیں بہت قضا ہوں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تسبیح پڑھیں۔ ان کی قضا نمازیں اللہ تبارک و تعالی ادا تصور فرمائے گا، اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہوں اللہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، جن کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہوں وہ لوگ یہ فرمان سن لیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تسبیح پڑھیں۔ ان کی قضا نمازیں اللہ ادا تصور فرمائے گا، اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہوں اللہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ نماز قضا ہو گئی، نمازوں میں سستی ہو گئی، یہ دنیا کی مصروفیت میں اللہ کا حکم پس پشت ڈال دیا، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک زندگی بدل دینے والا پیغام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون فرمایا، اور فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرایا۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے درجنوں، سینکڑوں یا بعض اوقات سالوں کی نماز قضا ہو چکی ہے؟ کچھ کو احساس ہوتا ہے، کچھ کو نہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب قبر میں سوال ہوگا کیا نمازیں پڑھی تھی؟ اگر جواب نہ میں ہوا تو فرشتے وہ بات چہرے پر لکھ دیں گے۔ تو نماز وہ پہلا سوال ہے جو قیامت کے دن کیا جائے گا، اور اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو چکی ہیں اور وقت بھی کم ہو، یا جسمانی طاقت نہ ہو، یا حالات اجازت نہ دیں کہ ساری نمازیں قضا کی جا سکیں، تو کیا وہ بندہ معافی کا مستحق ہے؟ تو ناظرین، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو ایسی دعائیں، ایسی تسبیحات عطا کی ہیں جن کے ذریعے ماضی کی کوتاہیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور کھوئی ہوئی عبادتوں کو بھی ثواب میں بدلا جا سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو اگر بندہ اخلاص سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام قضا نمازوں کو ادا شدہ میں بدل دیتا ہے، اور اس کے گناہ چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ سب معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل وہ تسبیح میری امت کو ضرور بتانا تاکہ وہ نجات پا سکیں۔ تو ناظرین، آج بھی وقت ہے، سانسیں باقی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو نماز قضا ہو چکی ہے ان کا بوجھ سر پر ہے، مگر اللہ کے کرم سے اس تسبیح کے ذریعے بندہ اس بوجھ سے ہلکا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جس سے بندے نے سستی، کاہلی یا دنیا کے کسی کام کی وجہ سے نمازیں قضا کر دی، اور پھر سچی توبہ کر کے اس کے لیے وقت نکالا، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور عطا کرتے ہیں، اور اس کے اعمال نامے میں نمازوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو مایوسی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور امید کی روشنی جلا دیتی ہے۔ اور اب آئیے اس مقدس تسبیح کی طرف جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی، اور جو قضا نمازوں کو ادا شدہ بنا دیتی ہے، گناہ کبیرہ کو مٹا دیتی ہے، دل کو نرم کر دیتی ہے، اور عرش کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ آئندہ نماز کو کبھی ترک نہیں کیا جائے گا، روز کی 5 نمازوں کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنایا جائے گا، اور جو قضا نمازیں ہو چکی ہیں ان کے لیے اللہ سے سچی توبہ کی جائے گی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی آرام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے علی، اے فاطمہ، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ چاہے گا ہمیں جگا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہاں سے لوٹ گئے۔
لیکن دل میں محبت کے ساتھ نصیحت چھوڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ صحابہ نے بیان کیا کیا تم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا کہ غصے میں بھی شفقت اور نرمی جھلکتی تھی۔ ان کی زبان پر کوئی سخت بات نہیں آتی تھی بلکہ انداز ہی نصیحت کا ہوتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ الفاظ ایسی محبت کے ساتھ پہنچے کہ وہ زندگی بھر کے لیے سبق بن گئے۔ اگلی صبح جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اٹھے تو ان کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کی گونج باقی تھی، اور وہ بار بار کہتے رہے واقعی انسان جھگڑالو ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا پیارا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کے بعد کبھی فجر کی نماز میں سستی نہیں کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بیداری کتنی اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی اور محبت سے اپنے اہل بیت کو بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتوں کو میں نے آپس میں دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور واقعہ موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی۔ پیارے ناظرین، وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میری امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روح کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ پیارے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ لمحہ ہے جب انسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔
پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہاری ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ فقط ہے کمنٹ میں نام لکھیں، تاکہ آپ کی سال بعد، کیونکہ خصوصی دعا ہوتی ہے نا، یہ سال بھر کی کامیابی کی دعا کی جاتی ہے، جس میں آپ اپنے لیے بھی دعا کروا سکتے ہیں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، یا جس بہن بھائیوں کے لیے، ہر کوئی اس دعا میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو شامل ہونے کا طریقہ بڑا آسان ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، مقصد لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دعا کیونکہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ دعا در حقیقت مومن کا ہتھیار ہے، تو جس کو یہ ہتھیار چلانا آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اکثر لوگوں کے لیے مسائل یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا یہ ہتھیار چلانا نہیں آتا۔ جس کو یہ ہتھیار چلانا آ جاتا ہے وہ کامیابی کی زندگی گزارتا ہے۔ اب کیونکہ پیارے ناظرین، ہم کیا پالتے ہیں؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو تو اس لمحے کو کھو دیتے ہو، جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے، اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان، عاقل، بالغ، عمر اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ رکعتوں کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ قرآن و حدیث میں عبادت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک، اللہ کی رضا کے لیے عبادت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت ہی زندگی کا مقصد۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فلاح کا ذریعہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ عبادت گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ قیام اللیل کی فضیلت، رات کی آخری تہائی میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ عبادت کے فوائد، 1، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ 2، دل کی پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے۔ 3، گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ 4، آخرت میں سکون برکت ملتی ہے۔ 5، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ 5 فرض عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفلی عبادات، تہجد، نفلی روزے، صدقات، ذکر و اذکار، کل بھی عبادات۔ اللہ کی محبت، توکل، خشیت، عبادت انسان کی اصل کامیابی ہے۔
جو اسے دنیا کے فتنوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جنت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسان کی اصل منزل اور کامیابی ہے۔ یہ نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی اطمینان، برکت اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ ارشاد بانی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ 5 وقت کی نماز گناہوں کو ایسے دور کرتی ہے جیسے نہانا جسم کو صاف کرتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار نہائے؟ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ رمضان کے روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی کیونکہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے: 1 گناہوں سے نفرت، جیسے نماز پڑھنے کے بعد انسان برے کاموں سے بچنے لگے۔ 2 رزق میں آسانی، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ 3 دوسروں کی خدمت کا جذبہ، حقیقی عبادت انسان کو دوسروں کے لیے مفید بناتی ہے۔ عبادت میں غفلت سے بچنے کے طریقے: 1 علم حاصل کریں، عبادت کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ 2 صحبت صالح اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی لذت بڑھاتی ہے۔ 3 گناہوں سے توبہ، گناہ عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا دکھانا۔ جو شخص اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے بنی نوح انسان کے لیے بے شمار ان گنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ یہ ساری دنیا کے انسان مل کر ان نعمتوں کو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتی۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں 2 دفعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر میں فرماتے ہیں، اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کوئی چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں پورا گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ سورۃ النحل اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوئی ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج، چاند اور ستارے، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ برستی ہوئی بارشیں، یہ زمین سے نکلتے ہوئے طرح طرح کی پیداوار، یہ زمین پر پھیلائے گئے قسم قسم کے جانور، یہ قیمتی معدنیات سے پہاڑ، یہ فضاؤں میں اترتی ہوئی دھاڑیں، یہ لہلہاتے کھیت، یہ سرسد شاداب باغات، یہ پھوٹتے ہوئے چشمے اور گرتی ہوئی آبشاریں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان رب کائنات کی عبادت کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی محروم عبادت رہے، فرضی و نفل عبادت بجا لاتا رہے، پھر بھی اللہ کے بے شمار نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیے، وہ اپنے بندوں کی عبادات کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ مزید نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی پنچھاڑ کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ ہمیں عبادت کے صلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ ایک عبادت اللہ کی محبت اور قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
میرا بندہ کسی طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا میرے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی سے حاصل کر سکتا ہے، اور اگر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرنے لگے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ معلوم ہوا فرائض سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہے اور نوافل سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ عبادت جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رات بھر مستعد رہتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضروریت کی اشیاء، مسواک وغیرہ لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سوال کرو۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا بس یہی سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تجھے اپنے نفس کے مقابلے میں زیادہ نوافل ادا کر کے میری مدد کرنا ہوگی۔ مطلب یہ کہ زیادہ سجدے کر کے اور زیادہ نوافل ادا کر کے اپنے آپ کو اس اہل بناؤ کہ میں آپ کے حق میں اپنی رفاقت کی سفارش کر سکوں۔ عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا نیکیاں عبادتیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ناظرین اب وہ مبارک تسبیح جسے روزانہ صبح یا کسی بھی وقت جو ہے خلوص دل سے پڑھنے پر قضا ادا شدہ تصور ہوتی ہیں، بس اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 100 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آسمان پر پہنچتے ہیں، جو عرش کو ہلا دیتے ہیں، جو گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے کبھی ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو نفل توبہ کے پڑھ لیجئے اور اللہ سے معافی مانگی جائے تو قضا نمازیں جو ہیں بخش دی جاتی ہیں۔ فرشتے اس کے بدلے فرائض کے ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو جو بندہ آج توبہ کر لے، قضا نمازوں پر شرمندہ ہو جائے اور روزانہ یہ تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں اور قبر اس کے لیے باغ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔